الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہمارا موضوع چل رہا تھا نماز، اور نماز میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے نماز کے شرائط آتے ہیں، اور شرائط نماز میں سے نمبر 1 پر آتا ہے طہارت۔ طہارت میں وضو آتا ہے، اور وضو کو ہم نے ڈسکس کیا تھا الحمدللہ لائیو میں۔ تو آج جو ہے وضو کا ہی کچھ حصہ ہے جسے کہا جاتا ہے وضو کے مکروہات۔ مکروہات وضو میں گنواتا ہوں۔ مکروہات وضو جو ہے یہ 21 ہے۔ سب سے پہلے عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اس کے بعد وضو کے لیے نجس جگہ پر یعنی کہ گندی جگہ پر بیٹھنا، یہ بھی نجس ہے، یہ بھی جو ہے مکروہ ہے۔ اور نجس جگہ وضو کا پانی گرانا، یہ بھی مکروہ ہے، اس سے بھی انسان کا وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد مسجد کے اندر وضو کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم بات کرتے ہیں وضو کے اعضاء سے برتن میں پانی کے قطرے ٹپکنا، یعنی کہ وضو کے جو اعضاء ہوتے ہیں، اعضائے وضو سے جو پانی کے قطرات ہوتے ہیں وہ اگر ہمارے برتن میں گر گئے، جس برتن سے ہم وضو کر رہے ہیں، تو گویا ہمارا وضو تب بھی نہیں ہوگا، وضو مکروہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد بات آتی ہے کہ پانی میں رینٹ یا کھنکھار وغیرہ ڈالنا۔ رینٹ کہتے ہیں ناک سے نکلی ہوئی گندگی کو، اور کھنکھار کہتے ہیں ہمارے گلے سے وغیرہ کر کے جو مطلب ہمارے گلے سے نکلتا ہے، اسے کھنکھار کہا جاتا ہے۔ یہ اگر پانی میں مل جائے تو گویا کہ کیا ہوتا ہے، یہ ہمارا وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ پھر قبلہ کی طرف تھوکنا یا کھنکھار ڈالنا یا کلی کرنا، کلی کا پانی یا کسی بھی طریقے سے قبلہ کی طرف تھوکنا دوران وضو یا بعد میں، اس سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بے ضرورت دنیا کی باتیں کرنا، یعنی کہ جس چیز کی ضروری نہ ہو، جو بات ضروری نہ ہو، اس کے علاوہ دنیاوی باتیں کرنا، یہ بھی مکروہ ہے، اس سے بھی وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا، پانی زیادہ خرچ کرنا، یعنی کہ میں اگر 3 بار دھو رہا ہوں، 3 بار سے زیادہ میں دھو رہا ہوں، تو گویا کہ یہ مکروہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا، اور پھر پانی اس قدر کم خرچ کرنا کہ سنت بھی ادا نہ ہو، یہ بھی مکروہ ہے۔ اس کے بعد بات کریں ہم کہ منہ پر پانی مارنا، یعنی منہ پر جو ہم چھلاٹے مارتے ہیں، ایسے کر کے منہ پر ہم پانی مارتے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ پانی اس قدر کم خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو، منہ پر پانی مارنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا، یعنی کہ وغیرہ کرتے ہوئے انسان منہ پر پانی ڈالے، یہ بھی مکروہ ہے۔ پھر صرف ایک ہاتھ سے منہ دھونا، یعنی ایک ہاتھ سے، جیسے یہ میرا ابھی ایک ہاتھ ہے، اس طریقے سے منہ دھونا بھی مکروہ ہے، بلکہ دونوں ہاتھوں سے منہ دھونا یہ سنت طریقہ ہے، اور پھر مکروہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد بات آتی ہے کہ بایاں ہاتھ سے کلی کرنا، بایاں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور پھر گلے کا مسح کرنا، یہ جو جگہ اس جگہ کا مسح کرنا، ادھر اس جگہ کا اس گلے کا مسح کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ دایاں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور اپنے لیے کوئی لوٹا وغیرہ یا کوئی بھی برتن خاص کر لینا، یہ بھی مکروہ ہے۔ 3 نئے پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا، سر کا مسح ایک ہی بار ہے، 3 بار نہیں۔ اگر ہم 3 بار سر کا مسح 3 نئے پانیوں سے لے کر کے کرتے ہیں تو گویا ہم مکروہ کام کرتے ہیں، ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جس کپڑے سے استنجا کا پانی خشک کیا ہو، اس سے اعضائے وضو پوچھنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور کسی سنت کو چھوڑ دینا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اس کے بعد ہم سنتوں کی بات کرتے ہیں۔ وضو میں سنتیں جو ہیں وہ 16 ہیں، اس میں تعداد آگے پیچھے بھی ہے، لیکن یہاں پہ ہم 16 کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1 آتا ہے نیت کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا، دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھونا، یہ گٹوں تک دھونا، یعنی جسے ہم یہ کیا کہتے ہیں کہ گٹو کہتے ہیں، یہ جگہ ہوتی ہے، یہاں تک دھونا۔ اور اس کے بعد ہے کہ مسواک کرنا، دایاں ہاتھ سے 3 کلیاں کرنا، اور دائیں ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا۔ بایاں ہاتھ سے ناک صاف کرنا سنت ہے۔ داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ ہر عضو کو 3 بار دھونا سنت ہے۔ پورے سر کا 1 بار مسح کرنا سنت ہے۔ کانوں کا مسح کرنا سنت ہے۔ ترتیب سے وضو کرنا سنت ہے۔ داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے کے نیچے ہیں، ان کا مسح کرنا سنت ہے۔ اعضاء کو پیدر پہ دھونا سنت ہے۔ ہر مکروہ بات سے بچنا سنت ہے۔